خوش آمدید ناظرین، آپ کو دوبارہ ویلکم کہتے ہیں اپنے بریک کے بعد۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انیس منصوری صاحب پاکستان سے ہیں، آن لائن ہیں، اور ہم ان سے بات کر رہے تھے پاکستان کی پولیٹکس کے بارے میں، برما کے مسلمانوں کے بارے میں۔ جی انیس منصوری صاحب، آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں اپنے شو میں۔ جی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی انفارمیٹیو ہمیں باتیں بتائیں۔ میں آپ سے آپ کا سن رہی تھی جو آپ برما کے مسلمانوں کے بارے میں کہہ رہے تھے، میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ میں آپ سے پوچھوں۔ آپ بتائیے کہ یہ جو برما کے مسلمانوں کے اوپر یہ ظلم شروع ہوا ہے، اس کی جو بنیاد ہے، اس کی جو شروعات ہے، وہ کہاں سے ہوئی؟ اگر آپ ہمیں تفصیل سے بتا سکیں۔ دیکھیے ہمارے یہاں پر بہت ساری چیزوں کو مکس کر دیا جاتا ہے۔ بہت سارے قبائل کے درمیان، بہت سارے چیزوں کے درمیان پہلے سے جنگ ہوتی ہے، جس میں بعد میں ان کے مذہب کی تبدیلیوں کے بعد بھی وہ جنگ جاری رہتی ہے۔ اگر آپ پاکستان کی مثال دیکھ لیجیے تو پاکستان کے اندر جو ایک ہنگو میں جو ایک لڑائی چل رہی ہے، اس میں قبائل کی لڑائی بعد میں وہ مسئلہ کی جنگ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جو روہنگیا مسلمان ہیں، ان کے مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیسکلی برمی نہیں ہیں۔ یہ بات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ برمی یا جس کو ہم جہمت کہتے ہیں، وہ وہاں کے لوگ نہیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بنگلہ دیش یا دیگر علاقوں سے وہاں سے موو ہو کر جب وہاں پر کچھ معاملات خراب ہوئے تھے، تو میں اس کی تفصیل میں زیادہ نہیں کرنا چاہتا، تو وہ وہاں پر شفٹ ہوئے تھے۔ تو جو برما کے اندر نیشنلزم موومنٹ ہے، وہ نیشنلسٹ موومنٹ بھی کہتی ہے۔ اب ایسی نیشنلسٹ موومنٹ آسام کے اندر بھی جاری ہے، انڈیا کے اندر بہت ساری جگہوں پر اس طرح کی موومنٹ ہے کہ جس میں کہتے ہیں کہ جو یہاں پر باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، وہ ہمیں یہاں پر اقلیت میں تبدیل کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ قوم پرستی کا معاملہ ہے، نہ کہ یہ مذہب کا معاملہ ہے۔ جب وہ اس کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ان کو ووٹ دینے کا حق نہیں ہونا چاہیے، انہیں دیگر حقوق نہیں ہونے چاہیے، اور یہ ہمارے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اس کو پھر بعد میں جب ریلیجن کا فیکٹر، یعنی جو مذہبی عنصر آ گیا، جو وہ مذہبی عنصر زیادہ حاوی ہو گیا ہے۔ بدھ مت، جس کو بڑا ہی پرامن مذہب کہا جاتا رہا ہے، اب آپ دیکھیں گے جاپان کے اندر جو لوگ تھے وہ بھی بدھسٹ تھے، لیکن انہوں نے دوسری جنگیں دی اور اس سے پہلے کیا کچھ نہیں کیا۔ چائنا کے اندر بھی ماننے والے بدھسٹ تھے، لیکن انہوں نے بہت کچھ کیا۔ وہ اس کو اب ریلیجن کا جو قوم پرستی اور مذہب کو وہ ملا کر پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب جب وہ قوم پرستی اور مذہب کو جا کر پیش کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ مسلمانوں کے خلاف زیادہ موومنٹ پیدا کر رہے ہیں۔ برما کی انٹرنل پالیٹکس کا حال یہ ہے کہ برما کے اندر جو ان کی نشستیں ہوتی ہیں اسمبلی کے اندر، اس کا ایک بہت بڑا حصہ فوج کے پاس ہوتا ہے۔ اب جو کچھ حصہ بچ جاتا ہے، اس میں اس وقت جو اپوزیشن لیڈر ہے، وہ اگلا الیکشن سامنے ہی آ رہا ہے، تو اب وہاں پر جو کوئی بھی جماعتیں ہیں وہ مذہب اور قوم کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتی، اور وہ مسلمانوں کے حق میں یا روہنگیا کے حوالے سے وہ کوئی بات کرنا نہیں چاہتی ہے، تب تک کہ الیکشن نہ ہو جائے۔ تو وہاں کی علاقائی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ وہاں پر ظاہر ہے ان کو بہت سارے حقوق نہیں دیے گئے، بہت سارے معاملات کو ان کو پیچھے رکھا گیا۔ اب اس حوالے سے جتنی ہمارے پاس فیس بک میں تصویریں شیئر ہو رہی ہیں، اتنے زیادہ معاملات نہیں ہو رہے ہیں۔ اکثر معاملات جو ہیں وہ کہیں اور کے ہیں جس کو پیش کیا کسی اور حوالے سے کیا جا رہا ہے۔ یقینی طور پر وہاں پر غربت بہت زیادہ ہے، وہاں پر مہنگائی بہت زیادہ ہے، تو اب وہاں کی جو خبریں ہیں اور جو ان کے ظلم و ستم ہیں، ان پر پابندیاں بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے وہ مائگریٹ کر رہے ہیں، وہ مختلف جگہوں پر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو اپنے فیوچر کو سیو کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس کو پیش کسی اور انداز سے کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے وہ بالکل انسانیت پہ انیس منصوری صاحب، آپ لائن پہ ہیں؟ بریک ہو رہی ہے آواز انیس منصوری صاحب آپ کی، سن سکتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں۔ آپ کو ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین، انیس منصوری صاحب نے ایک پوری بھرپور ڈیٹیل بتائی ہے کہ کس طریقے سے روہنگیا کے مسلمانوں کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور وہ کس طریقے سے وہاں پہ پرابلمس کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے ہمارے ساتھ امین یوسف صاحب سے PFUJ کے، انہوں نے صحافیت تنظیموں کا بول ٹی وی یا جو نیا آنے والا ٹیلی ویژن ہے اس کے حوالے سے کیا اسٹینڈ ہے، کیا اسٹانز ہے، وہ کس طرف جا رہے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کس طریقے سے دیکھتے ہیں، اس ساری صورتحال پہ ہم نے ان سے گفتگو کی تھی۔ اور اس سے پہلے ہم نے آپ کو ایک کالم دکھایا تھا کہ جس کے اندر تمام باتیں کی تھی۔ ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے ہم کھول دیتے ہیں۔ آپ اس پورے پروگرام کے اوپر، اس کے تینوں سیگمنٹس کے اوپر بالکل تبصرہ کر سکتے ہیں، لیکن ہماری گزارش آپ سے ہمیشہ کی طرح یہی ہوگی کہ ود ان دا ٹاپک رہیے گا، اور ٹاپک کے حوالے سے کوئی بھی بات کر سکتے ہیں، آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، اور مزید شیئر کر سکتے ہیں۔ بے نظیر،
آپ نے بھی اس کو اسٹڈی کیا برمیز مسلمس کو اور ان کے حوالے سے. دیکھیں کال دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام کاظم بھائی. السلام علیکم نقوی میں نے صاحب. پہل کر لیا سب سے. جناب 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 آپ کو بھی سلام ہو. وعلیکم السلام. کاظم بھائی آج 2 سوال کروں گا آپ سے, اس کا جواب مجھے دینا ہوگا آپ نے. جی سب سے پہلے تو دیکھیں آپ کے لیے اچھا ہو گیا آج ہم نے جلدی کالز کھول دی. ہاں اچھا کیا, اور ٹائم بھی دیں گے آج تھوڑا سا. اچھا تو بات یہ ہے کہ پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جو ملک دشمن ہو وہ برا ہوتا ہے یا جو بلیک منی والا ہوتا ہے وہ برا ہوتا ہے؟ ٹھیک, اس کا جواب دیں آپ مجھے. میرے خیال سے تو دونوں ہی برے ہوتے ہیں. نہیں, بڑا برا کون سا, زیادہ برا کون ہے؟ دیکھیں زیادہ برا, کیونکہ ہمیں بروں میں ہی ڈھونڈنا ہے کسی ایک اچھے کو, تو ہم یقینی طور پہ یہ کہیں گے کہ جس کا پیسہ کالا ہے, ملک دشمن تو کسی, ہاں ملک دشمن تو کسی صورت برداشت نہیں ہے. میں سمجھ گیا آپ کا اشارہ کس طرف ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, میں اشارہ اس طرف کر رہا ہوں, آپ نے ابھی دکھایا میڈیا کی باتیں کر رہے تھے آپ ریڈ ہونے کی اور یہ وہ. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, کہنا چاہتا ہوں کہ جو چینل ملک کے خلاف چل رہا ہو, ملک کا دشمن ہو, کشمیر کا نقشہ بھی نہ دکھاتا ہو اور ملک کے خلاف اس کی پالیسی ہو, حکومت اس کے ساتھ بیٹھی ہو, اور جو باہر سے بلیک منی لے کے آتا ہے اور ملک کے لوگوں کو 2500-3000 لوگوں کو پیسے دیتا ہے, وہ برا ہے پیسے دینے والا؟ یہ جو ملک دشمن ہے وہ برا ہے جس کے ساتھ گورنمنٹ خود بیٹھ کے اس کے ساتھ اس کی مدد کر رہی ہو؟ بالکل ٹھیک, یہ میرا آپ سے سوال تھا. بالکل بالکل, یہ میں اس میں آپ کے ساتھ ہوں. بالکل صحیح اس کا آپ کا سوال ہے, اور جواب یقینی طور پہ یہی ہے کہ وہ لوگ جو ہمیشہ سے ملک دشمنی کرتے چلے آئے ہیں, جنہوں نے یوں سمجھ لیں کہ جو ملک کی پالیسی ہیں, جو گورنمنٹ کی پالیسی ہیں وہ کیسی ہیں, یہ آپ خود آپ اندازہ کر لیں. اب اس میں زیادہ ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہتا. دیکھیں نقوی صاحب, پھر تو یہی بات ہو جائے گی کہ یہ گروپ ہمیشہ سے اقتدار کی گود میں بیٹھا ہے اور اسی کی گود میں پروان چڑھا ہے. یہ انہی لوگوں سے ہے جو میں اپنا وقت نہیں آپ کو دینا چاہتا, میں نے آپ کو بات کو جا دیا, آپ خود سوچے اور اس پہ بعد میں بات کر لیں. بالکل ٹھیک ہے, جیالوں کو تو خاص دکھ دیا ہے اس نے. اب آگے بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دکھایا, جس علاقے کو دکھایا وہ پسماندہ علاقہ کا جو ایسے ان کا آپ کو پتہ ہے سارا, وہاں پہ بھوک افلاس اور گورنمنٹ کی پالیسیاں نہیں اچھی ہیں, یہ تو پتہ ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو صوبہ اس وقت میٹرو بسیں چلا رہا ہے اور اتنا کچھ دکھا رہا ہے اور بہت کچھ ہو رہا ہے, وہاں پہ اگر 21 بچے چوہے کھا جائیں یا 21 بچے انکوبیٹر میں مر جائیں اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو, اور ان کے جو ہاسپٹل ہیں, ان کے جو آپریشن تھیٹر ہیں, ان کے اوپر آپریشن ہو رہا ہو موبائل کی روشنی میں اور نیچے بلیاں بھاگ رہی ہیں آپریشن تھیٹر کے نیچے, تو کیا اس کے متعلق آپ سوچیں گے, کیا بات کریں گے؟ کیونکہ حکومت جن کی ہے وہ تو ان چیزوں کو پہلے ان کو دیکھنا چاہیے تھا. اب آگے بات کھانے کی, آپ نے کھانا دکھایا کہ ایک طرف بھوکے مارے ہیں, دوسرے طرف کھانا دیکھیں کیسے دکھائے جا رہے ہیں. تو بھائی آپ کو یاد ہوگا کہ رسول پاک نے معاویہ کو میسج بھیجا تھا کہ وہ آئے, تو کہنے لگا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں, تو آپ نے کہا تھا پھر کھاتا ہی رہے گا, تو آپ نے اس کو یہ لفظ کہے تھے اور کھاتے کھاتے اس کا کیا اثر ہوا تھا. تو یہ رسول پاک کی دعا ہے ان لوگوں کو جو کھانے پہ ہی رہیں گے اور اپنا پیٹ ہی بھرتے رہیں گے اور اپنے پیٹ تک ہی محدود رہیں گے, ان کو دوسروں کے پیٹ نظر نہیں آئیں گے. یہ وہ معاویہ کی چیز ہی ان کے سامنے آتی ہے, اور یہ اپنے آپ کو سوچ لیں گے کہ اس مقام پہ لے کے جا رہے ہیں کھانوں کی دیکھ کے. اب آگے تیسری بات آپ کی, تو تیسری بات میں یہ کہوں گا بھائی آپ سے کہ آپ اس بات کو یوں دیکھیں کہ پاکستان میں جو آپ سیاست کر رہے ہیں, ریڈ کر رہے ہیں نا اس کو میڈیا کو, تو میڈیا میں آپ نے یہ دیکھا نہیں ہے, بول کے متعلق کی بات کرنے لگا ہوں, کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے اس بات کہ جو پالیسی یہ جمہوری پالیسی یہ اب تک آ رہی ہے جو ہم 2 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ اول خویش بعد درویش. انہوں نے یہ ایڈیم تو بڑے خوبصورت طریقے سے استعمال کی کہ اپنے خاندان کو تو سب کچھ دے دیا, درویشوں کی باری آئے گی تو دیکھیں گے. تو اس قسم کی ایڈیم تو آپ استعمال کر لیں کہ پہلے اپنے خاندان والے, بعد میں دیکھیں گے جو ہوگا. لوگ بھوکے مرتے ہیں تو مریں. اور جس ملک کے وزیر اعظم, پاکستان کی عوام 9 کروڑ عوام کھانے کے بغیر رہ رہی ہو, غربت کی لہر پہ گا رہی ہو, تو وزیر اعظم کے اپنے 15 کروڑ کے اثاثے بڑھ جائے, تو مجھے یہ بتاؤ کہ پھر اس ملک کا کیا حال ہوگا, اس ملک کی کیا حکومت ہوگی. ٹھیک ہے, تھینک یو. بالکل 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 تھینک یو جی, شکریہ شکریہ جی. سوال آپ کے ہیں, بالکل ہیں, اور بڑے اچھے سوال ہیں, لیکن میں آپ کو کیا جواب دوں کہ جو سرکار 20 ارب روپے کا منصوبہ میٹرو بس کا جو لگایا ہے,
نہ صرف اس کو بنانے میں اتنے زیادہ اخراجات ہوئے ہیں بلکہ اس کو چلانے کے لیے بھی جو اناؤنسمنٹ ہے کہ 2 ارب روپے سالانہ کی سبسڈی دی جائے گی ان اداروں کو جو میٹرو بس کا منصوبہ چلا رہے ہیں۔ ناظرین ذہن میں رکھیے گا صرف 23 کلومیٹر لمبا یہ منصوبہ، 23 کلومیٹر کا سفر ہے راولپنڈی اسلام آباد کا، جو کہ جس کے اندر 1,45,000 لوگ روزانہ سفر کریں گے، اور جبکہ اگر آپ ٹوٹل اوور آل دیکھیں تو جو تقریباً 70 سے 80 لاکھ لوگ جو ہیں وہ مختلف چھوٹی گاڑیوں اور بسوں میں سفر کرتے ہیں، اور اس کے اوپر کوئی بھی اخراجات اتنے زیادہ جو 20 ارب کے اخراجات کر دیے گئے اور 2 ارب روپے کی مزید سبسڈی دی جا رہی ہے انہی کو۔ تو یہ تو صورتحال بالکل اسی طریقے سے چلتی رہتی ہے۔ نقوی صاحب سوالات تو پھر ہم اگر جواب دینے بیٹھ جائیں گے اس کے اوپر تو ہم اپنے ٹاپک اور اپنی چیزوں سے بالکل ہٹتے چلے جائیں گے، اور کیسے پھر کس چیز کو کیسے بتائیں گے آپ کو کہ کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ سٹوریز اتنی ساری ہوتی ہیں۔ اور اس کو ایک بات انہوں نے کہی کہ ہسپتالوں میں ادویات اور وہاں پہ جو حالات ہو رہے ہیں اس حوالے سے وہ بہت ہی افسوسناک خبر دی ہے۔ یہ گزشتہ سال ایسا ہوا تھا کہ جہاں پر 21 بچوں کا یہ عالمیہ ہوا تھا، اور اس میں یہ سب کچھ سامنے آیا تھا کہ جی اتنے بچوں کو جو ہے وہ ہرٹ کیا گیا، اور جو ہے وہ تکلیف میں آ گئے وہ سارے نا۔ اچھا، ہندوستان کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو وہاں پر اس وقت کیا حالات ہیں؟ اس وقت وہاں پر حالات وہی نارمل ہی ہیں، مطلب اتنا بی آنیسٹ ود یو، آپ جیسے میں نے کو بتایا کہ مجھے ہندوستان کے پولیٹکس کے بارے میں دیکھنے کا ٹائم نہیں ملا، جیسے میں نے کو بتایا کہ ہمارے عزیزوں میں ایک انتقال ہوا تو میں ذرا اس طرف لگی ہوئی تھی، لیکن وہی حالات ہیں، زیادہ مختلف نہیں ہے، لیکن پھر وہی بات کہنا چاہوں گی نقوی صاحب جس طرح پچھلی بار کہا تھا انہوں نے کہ نہ زیادہ بدتر ہیں نہ زیادہ، وہاں پر بھی بہت سارے لوگ غریبی لائن کے نیچے ہیں، لیکن جس طرح ہم سنتے ہیں کہ جیسے آپ ابھی نقوی صاحب نے ہی کہا کہ موبائل کی روشنی میں آپریشن ہو رہا ہے، اس طرح کے نہ حالات اور ایسی کوئی نیوز میری نظروں سے نہیں گزری۔ حالات وہاں کے بھی بہت بدتر ہیں لیکن اتنے نہیں جتنے کی پاکستان کے ہاسپٹل کا دکھایا۔ چلیں دیکھ لیتے ہیں کہ حالات کہاں کے زیادہ خراب ہیں، ہمارے خراب ہیں، جبکہ دونوں طرف یہ دیکھا مطلب وہی دیکھیں، میں تو ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ ہندوستان پاکستان ایک ہی تھے، یہ تو ہمیں لوگوں نے ڈیوائڈ کر دیا تو ہم لوگ الگ الگ ہو گئے، ورنہ ایک ہی سوچ ایک ہی لوگ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ سب لوگوں کو، آپ کی ساری ٹیم کو بہت بہت سلام۔ جی کون؟ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو خیریت سب کی خوش رکھے، الہی آمین۔ جی آپ کا آج موضوع کیا ہے؟ آپ کا اسلام بارے میں آپ لوگ بات کر رہے ہیں آج؟ جی بہن، آج ہم نے کچھ سٹوریز دکھائی تھیں پہلے پاکستان کی پولیٹکس کے حوالے سے، اور ہم نے وہ تو میں سب جانتی ہوں، اس میں بہت زبردست میں لکھی بھی ہے، میں نے بھیجتی بھی ہوں، انٹرنیٹ پہ بھی ہے، یہ تو میں سب دیکھا ہوا ہے، لیکن مین ٹاپک کیا ہے آپ کا؟ کس بات پہ؟ اسی بات پہ بس یہی ہے پاکستان کے بارے میں؟ جی پاکستان کے بارے میں ہے۔ ابھی یہ جو برما میں روہنگا مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور آپ چاہیں تو آپ اپنے ویوز بتا سکتی ہیں۔ جی جی بالکل ضرور، میں یہی چاہتی ہوں کہ میری آوازیں پہنچے لوگوں تک، وہ سمجھیں۔ تو دنیا کی بات بھی پہلے کر دوں میں کہ دنیا میں یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہنے سے ہٹ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ قرآن شریف میں دنیا میں چھوڑے جا رہا ہوں، اس کو پڑھو اور اس کو سمجھو، اس پہ عمل کرو، اور اگر قرآن شریف پہ عمل کرتے رہو تو کبھی پریشانی میں نہیں آئے گا انسان، میرا وعدہ ہے، میں بھی کرتی ہوں یہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ فرما رہا ہے کہ میں کسی کو دکھ نہیں دیتا ہوں، میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتا ہوں، کسی کو بیماری نہیں دیتا ہوں، یہ تمہارے اعمال لوٹ کے آتے ہیں، اگر انسان اس پر غور کرے اور کرے تو اسے کبھی کوئی دکھ نہ ہو۔ اور یہ میری آزمائی بات ہے کہ میں بھی ریلیجس پرسن ہوں اور بہت زیادہ اس میں ریسرچ کر رہی ہوں، سب کچھ لکھتی ہوں اور بھلائی چاہتی ہوں لوگوں کو، میرے سے جو مجھے فائدہ ہوا وہ دوسروں کو بھی ہو تو اچھا ہے اس سے۔ تو یہ میں، لیکن لوگ اگر یہ کریں، اس پہ عمل کریں، تو میرا یہ وعدہ ہے کہ کبھی نہ بیماری آئے گی، نہ کبھی پریشانی آئے گی، نہ دکھ آئے گا۔ اللہ کو بھول جاتے ہیں لوگ، نماز سے ہٹ جاتے ہیں، نماز پابندی سے پڑھیں، خدا پہ بھروسہ کریں کہ اللہ ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہمارا ایک کام جو ہم کر رہے ہیں اس کو خدا دیکھ رہا ہے، کیا ہم غلط کر رہے ہیں، کیا ہم صحیح کر رہے ہیں، اس کو دیکھ رہا ہے خدا، اور وہ ریکارڈڈ ہو رہا ہے اللہ کے یہاں۔
اس بات کو دنیا والے بھول جاتے ہیں. یہ سسٹم کون دیکھ رہا ہے, کون کر رہا ہے یہ. تو ان کی پریشانی آئے گا. برما میں جو لوگ ہٹائے ہیں ضرور ان سے کچھ غلطی ہوئی, ضرور ان سے کچھ اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے. جو اللہ تو رحیم و کریم ہے, اللہ تو اپنے بندوں پر رحمت لاتا ہے. حقیقت تک خدا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی کافر ہے اور وہ مظلوم ہے تو میں اس کی بھی سنوں گا. اتنا مہربان ہے اللہ تعالیٰ. تو پھر کیا ہر ظلم جو بھی ہو رہا ہے انسانیت پہ اس کی وہ ان کو نافرمانیوں کی سزا ہے؟ بالکل بالکل نافرمانیوں کی سزا ہے. جو ظلم ہو رہا ہے تو پھر ظالم کے پاس تو رائٹ ہو گیا. لیکن اگر وہ اللہ پھر ظالم تو رائٹ ہو گیا, ظالم کے پاس رائٹ ہو گیا کہ وہ جو چاہے کرتا پھرے. ظالم کو تو اللہ دے گا اس سزا, ایک دن جہنم میں کرے گا اللہ کا, وہ تو ہے ہی, لکھا ہے قرآن میں بھی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ظالم کو تو سزا دے گا. لیکن ہم اپنی فکر کریں. ہم ظالم کو ہمیں پر ظلم کر رہا ہے اس کو تو خدا دیکھ رہا ہے نا, بیٹھا ہوا. اگر ہم اپنے صحیح رہیں, اپنے اعمال صحیح رکھیں, اللہ کی رسی پکڑے رہیں, تو خدا کا میرا یہ دعویٰ ہے کہ خدا ضرور مدد کرتا ہے, چاہے وہ کسی دنیا میں کہیں بھی کونے بھی ہو انسان. اب پاکستان نے آپ نے مثال دی کہ ایک عورت نے وہ مر گئی اور اس نے یہ تنگ آ کے, تو وہ خدا کو بھول گئی تھی, اس نے یہ نہیں دیا. اور جو لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں اپنے غربت سے تنگ آتے ہیں, ان کو بھی میں یہ بتا دوں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں زبردست, کیونکہ وہ جا رہے ہیں کہاں, جہنم میں. دنیا سے تنگ آتے, دنیا کی پریشانیوں سے, غربت سے اگر تنگ آتے, انہوں نے خودکشی کر لی, اس کا مطلب یہ کہ وہ بالکل جہنم میں گئے, وہاں کو ان کو سکھ نہیں ملے گا, تو اور زیادہ دکھ ہوگا ان کو. تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ فیس کرے اللہ تعالیٰ کہ وہ بھروسہ کرے. ہر انسان چاہے کہیں یہ دنیا میں چاہے ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر, تو چاہے اس کو غربت آ رہی ہے, تو چاہے پریشانی آ رہی ہے, تو چاہے بیماری آ رہی ہے, تو اللہ کی مدد ہی مانگے, اللہ کی مدد مانگے اور صبر کرے. مطلب علاج نہ کرے, اس کا تدراک نہ کرے, اس کے لیے کچھ نہ کرے, بس اللہ آ کے مدد کر دے گا. نہیں, علاج تو کرے. میں یہ کب کہہ رہی ہوں خود کے لیے کچھ نہ کرے, لیکن یہ جو بات بتائی اعمال صحیح کر رکھے, میرا مین مقصد یہ ہے. تو علاج تو کرے, اللہ مدد کرتا ہے نا. لیکن یہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو کہا ہے کہ جب تمہارے پہ ظلم ہو رہا ہو تو اس پہ احتجاج کرو, اس کے لیے نکلو, اس کے لیے اٹھو. ہر چیز مجھ پہ تو نہ ڈال دو. نہیں, میں احتجاج ضرور کرنا چاہیے, بلکہ ساتھ دینا چاہیے, دوسرے کا مل کے مدد بھی کرنا چاہیے. اگر کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اس کی مدد ضرور کرنا چاہیے. اگر کوئی بھوکا آپ کے پڑوس میں سو رہا ہے اور آپ نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہوا ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا. اللہ تعالیٰ اس بھوکے سے نہیں کہے گا کہ تمہیں تو میں نے ہی بھوکا رکھا تھا. سن لیں آپ میری تو سن لیں. میں یہ آپ کو یہی بتانے جا رہی ہوں. میں 4 فیملیوں کو سروائیو کر رہی ہوں انڈیا میں. 2 فیملیوں جو یتیم ہیں اور بیوائیں ہیں, جن کے پاس کھانے تک کو نہیں ہے, جن کی حالت یہ تھی کہ ان کے پاس گندا پانی آ رہا تھا اور رشتے دار ان کے دیکھ رہے تھے, ان کو پانی دلایا, ان کو کھانا دیتی ہوں, میں ان کی سروائیو کرتی ہوں, اپنے سے بچا کے 4 فیملیوں کو سروائیو کر رہی ہوں میں غربت میں. میں ہر سال محرم میں 2 کنویں کھدواتی ہوں حسین سبیل کے نام سے. بہت اچھا کرتی ہیں, کیونکہ آپ ان کی امید دلاتی ہیں, آپ ان کی امید بڑھواتی ہیں. لیکن اس کے اندر ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا جو اپنے ارادے اگر ہار جاتے ہیں کسی وجہ سے, یا ظالم کے سامنے ڈٹے رہنے کے بعد وہ نہیں رہ پاتے اس کے سامنے. آپ میری سن تو لیں, میں بتا رہی ہوں, میں سب بتا رہی ہوں, آپ میری سنیں. جی, پہلے مجھے کیونکہ اور بھی کالز لینی ہوتی ہیں میرے پیچھے. سن لیں گے, مجھے تو کہنے دینا پوری آپ بات. چلیں آپ مکمل کریں بات کو. مجھے پورا کہنے تو دینا, جو میں بتا دوں. میں یہی بتانا چاہ رہی ہوں نا آپ کو, کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پڑوسی میں کوئی غریب سو رہا ہے, اس کی مثال میں نے یہ دیا آپ کو, اس لیے بتا دیا میں نے آپ کو جواب دیا یہ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں غریب پڑوس میں کوئی غریب سو رہا ہے, تو میں یہ بھی کرتی ہوں. لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ مظلوم کے لیے بھی یہ نہیں ہے کہ ظلم سہتا رہے, وہ یہ بھی گناہ ہے. اپنے ظلم کا بدلہ بھی کھڑا ہو جائے لینے کے لیے, کہ کم از کم کچھ تو کرے, اپنے ہاتھ پیر ہلائے. یہ نہیں کہ بالکل لاچار ہو کے پڑ جائے, لیکن یہ کہ سب مل کے کریں, ایک دوسرے سے ساتھ دینا چاہیے. مسلمانوں میں ایسا ہے نہیں, یہ بھی بتا نہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ کی کال آئی اب, اور آپ نے اپنا ویو. لیکن آپ نے پوری بات تو سننے نہیں دی نا میری, کہ جو میں کہنا چاہ رہی تھی, کہ جو بیان کرنا چاہ رہی تھی, وہ تو سننا ہی نہیں دیا آپ نے مجھے. میں کیا بتانا چاہ رہی تھی لوگوں کو, میں لوگوں کو بتانا چاہ رہی تھی کہ لوگ کو کچھ پتہ چلے.
دیکھیں ہر ظلم ایک الگ الگ ہوتا ہے. اگر آپ یہ کہنا چاہتی ہیں اگر میرے اوپر کوئی بلا وجہ یہاں پر اس کنٹری میں رہ کر ہاتھ اٹھا رہا ہے تو میری اندر اتنی جرت ہے کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ سکوں, لیکن آپ ہر ظلم کو ایک ساتھ نہیں تول سکتی. آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ برما کے لوگ وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یا فلسطین کے لوگ یا یمن کے لوگ گناہ گار ہیں اور وہ لوگ ایسے کام کریں جس سے اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ رہا ہے. ہر ظلم کو ہم لوگ ایک ساتھ نہیں جوڑ سکتے. اس لیے امام حسین نے کربلا میں کہا تھا جب یزید کے سپاہیوں نے کہا تھا کہ تم برے ہو اس لیے اللہ کا عذاب تم پہ, امام حسین نے کیا کہا تھا, یہ وقت بتائے گا کہ اللہ کا عذاب مجھ پہ ہے یا تم. اگر آپ کہے جائیں گے تو میری سنیں گا, میرے آپ لوگ خود بولتے رہتے ہیں جو کالر کی, تو سنیں نا کالر کیا کہنا چاہ رہا ہے. نہیں آپ نے کال پہ بلا وجہ لی جو آپ سنی نہیں, آپ کی ہم نے سنی ہے, آپ میری سن لینا, مجھے کہنے تو دینا. جب میں کہہ رہی ہوں تو کربلا کا واقعہ بالکل ڈفرنٹ تھا. جو کربلا لوگ ملاتے ہیں, کربلا تو امام حسین نے سنت رسول بیان کی تھی, لیکن اور جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے ان لوگوں کو میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ ایک دوسرے کا ساتھ بھی نہیں دے رہے ہیں. اور کچھ لوگ میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اللہ سے بھی ہٹے ہوئے ہیں نا لوگ. ساری بات تو یہ بھی کہ اللہ سے بھی ہٹے ہوئے ہیں. چاہے کتنا بھی ظلم کوئی کرے پھر بھی خدا کو تو مدد دینا چاہیے نا, اور ساتھ دینا چاہیے. مسلمانوں میں ایکا نہیں ہے, ایک دوسرے کا ساتھ دی جیسے مسلمان مل کے. ساری بات تو یہ ہے کہ ایکا ختم ہو گیا مسلمانوں میں. ٹھیک ہے, شکریہ آپ کا پوائنٹ آف ویو پہنچ گیا. شکریہ آپ کا بہت بہت. ایسا ہونا چاہیے. دوسری کال جی پلیز. السلام علیکم, ویلکم ٹو ویکینڈ ود ہدایت. وعلیکم السلام میرے بھائی, یا علی مدد. پھر مولا علی مدد بھائی. میری بہن آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام ہو. وعلیکم السلام. اللہ پاک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. پاک پروردگار ہدایت ٹی وی کو ترقی عطا فرمائے اور ان کے بخشے. ہدایت ٹی وی کو رمضان بھی آ رہا ہے. میری بہن کی بہت سی باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں اور بہت سی باتوں سے نہیں کرتا. آپ نے اگر 4 فیملیوں کی مدد کی ہے وہ اس کا اجر عظیم پاک پروردگار آپ کو ضرور دے گا, چاہے وہ اس دنیا میں دے یا آخرت میں دے. الحمدللہ. کچھ ایسی نیکیاں ہوتی ہیں جو اویئرنیس بول کے کی جاتی ہیں, کچھ ایسی ہوتی ہیں جو چھپ کے کی جاتی ہیں. آپ کی طرح اور بھی بہنیں ضرور ہوں گی اور ہونا بھی چاہیے کہ سب سے پہلے ہم جہاں سے بلانگ کرتے ہیں, ہمارے گھر کے پاکستان میں کوئی غریب ہے تو اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے. تو میں آگے بھی ایک بات کر چکا ہوں کہ جس طرح سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں لیکن وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. پاکستان کی پولیٹکس کے بارے میں آپ نے بات کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح میری بہن نے بات کی کہ ہم ہندوستان اور پاکستان کے لوگ ایک ہی ہیں, یہ بالکل حقیقت اٹل بات ہے. ہم ایک ہیں, مذہب الگ ہے, کچھ ہندو ہیں, کچھ سکھ ہیں, کچھ عیسائی ہیں, کچھ کرسچن ہیں, کچھ مسلمان ہیں, لیکن ہمیں اپنا طریقہ کار ہے, اپنا مذہب جو اجازت دیتا ہے اس کی حد تک رہنا چاہیے. جس طرح پاکستان کی پولیٹکس شروع سے لے کے آج تک گندی ترین سیاست میں اس کو کہوں گا کہ پاکستان کو بنے ہوئے ابھی کچھ عرصہ ہی نہیں گزرا تھا تو پاکستان کے بانی کو زہر دے کے مار دیا گیا. تو اس قوم کا اللہ ہی حافظ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان, میں آپ خود جو بھی انسان ہے گناہ گار ہے, اللہ سے معافی مانگتا ہے. اگر برما میں مجھے بھی دکھ ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا بھی پاکستان کا کیا جو بھی میڈیا ہے خدا اس کے اوپر لعنت کرے کہ کیوں نہیں بات کیوں نہیں کر رہا. اگر پاکستان میں کوئی کتا کسی کا مر جائے, کوئی ملا فضلان کا کوئی مر جائے تو وہ اسلام کے ڈنڈورے پیٹتے ہیں. تو آج وہ مسلمان بے بس بے یار و مددگار سمندروں میں دھکیلے جا رہے ہیں کیونکہ یہ زمین پوری کی پوری وحدہ لا شریک اللہ تعالیٰ کی ہے. یہ الگ ایک ملک بن گئے, ایک ملک کا ایک سسٹم ہے, دنیا میں رہنے کا ایک سسٹم ہے, الگ الگ ایک سسٹم ہے. خدا ان سے بچائے. ہمیں جس طرح بھی ہو میڈیا کے تھرو, آواز کے تھرو ہمارا احتجاج جانا چاہیے کہ وہ لوگ معصوم ہیں, بچے. اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ غیر مذہبی مارے جائیں, یہ ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ہی مارے جائیں, لیکن ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. ہمیں پاکستان ہندوستان کی مدد کرنی چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ریاست جموں کشمیر سے, میں وہاں سے بلانگ کرتا ہوں, 50-60 سال سے ہماری 2 لاکھ سے زیادہ لاشیں پڑی ہیں ادھر. کیا کیا ملک پاکستان نے, کیا کیا ہندوستان کی سیاست نے؟ کچھ بھی نہیں. وہاں کے سکھ بھی ہمارے ساتھ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, ہندو بھی, ہمارے پنڈت ہمارے ساتھ ہیں. تو جو اپنی ملک, اپنی ریاست, اپنی آزادی کی سوچ سوچتا ہے وہی حسینی سوچ ہے. امام حسین علیہ السلام نے اگر قیام کیا تو وہ ایک یزید, ایک فرد تھا, ایک اس غلط سوچ تھی جو محمد اور آل محمد
ان کے خلاف کھڑے ہو گئے تو آج دنیا میں میرے بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بہن اور بھائی کا رشتہ ہے, ماں اور بیٹے کا رشتہ ہے, تو یہ رشتے جو قائم کیے ہیں یہ مولا امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا صدقہ ہے. آج یہ جو سروں پہ چادریں ہیں, آج جو میں اپنی بہن کو بہن کہتا ہوں اور دل سے کہتا ہوں, یہ بی بی زینب سلام اللہ کا صدقہ ہے. اللہ سے معافی مانگنی پڑے گی, ان ہستیوں کو ساتھ لے کے جانا پڑے گا. اور یہ کہے کہ میں ڈائریکٹ اللہ سے مانگوں گا تو یہ اس کا اپنا عقیدہ ہے. ہم تو ان ہستیوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, انہی کا واسطہ انہی کی بارگاہ میں دیتے کہ رب العزت ان لوگوں کی مدد فرما, کوئی غیب سے مدد کر کہ ان کا کوئی مددگار ہو. اور جو بھی ظالم ہے وہ اگر کلمہ نبی کا پڑھتا ہے لیکن ظلم کرتا ہے, لیکن وہ ظالم کی فہرست میں آتا ہے, خدا اس کے اوپر لعنت کرتا ہے. اگر وہ بیوی کو ظلم کرتا ہے, گھر میں ظلم کرتا ہے, بچوں پہ کرتا ہے, ملک پہ کرتا ہے, عوام پہ کرتا ہے, وہ ظالم ہے. وہ چاہے کسی بھی مذہب سے ہو, ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. پوری دنیا کے مسلمان ایک ہے. درد کو سمجھنا چاہیے, چاہے وہ ہندوستان کا رہنے والا ایک مشرقی کیوں نہ ہو. غریب ہے, ظلم اگر سٹ رہا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ اس کی آواز بلند کرنی پڑے گی. ہدایت ٹی وی کا بہت مشکور ہے, پاک پروردگار ہدایت ٹی وی کو ترقی عطا فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. جی عالم. شکریہ, بہت بہت شکریہ. ہم بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ چاہے انسان کسی بھی مذہب کو, کسی بھی فرقے کو سے منسلک ہو, اگر وہ اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں. اور ہمارے گزشتہ پروگراموں میں بھی ہم نے یہی دکھایا ہے کہ چاہے کوئی بھی فرقہ ہو یا کوئی بھی, ہمارا مقصد یہ ہے انسانیت پہ ظلم جو ہے, انسانیت پہ ظلم وہ رب العالمین کی توہین ہے. بے شک یہ نہیں ہو سکتا کہ انسانیت پہ ظلم ہو رہا ہے تو وہ انسانیت کی وجہ, اپنے اعمال کی وجہ سے ہو رہا ہے. آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خود آپ جو ہے وہ جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے وہ لوگ اپنے ہی اعمال کے ذمہ دار ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بہن کہاں سے بات کر رہی؟ جی میں لندن سے بول رہا ہوں, میرا نام کاردار ہے. جی جی بھائی بتائیے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ وعلیکم السلام. اچھا, آپ اپنے ٹیلی ویژن کی والیوم بند کر دیں تاکہ آپ پھر بہتر طریقے سے سن پائیں گے. میں زیادہ نہیں بولوں گا. جی پلیز. میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ پروٹیسٹ کریں یا کمپلین کریں, سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون کر رہا ہے. اگر وہ خود کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہے تو یقیناً اس کی کمپلین کو لوگ اپریشیٹ کریں گے. ایز اے پاکستانی ہمارا دنیا میں جو امیج ہو گیا ہے, سب سے ظالم, سب سے کرپٹ, سب سے جھوٹے, ہم کسی برے کام میں ایسے نہیں ہیں جس میں ہم ٹاپ پر نہ ہوں. ہم جتنے مسلمانوں کو ہم خود روز مارتے ہیں, پاکستان کی نیوز صبح کھولے, 4 یہاں مارے, 10 وہاں مارے, 15 وہاں مارے. اگر انہوں نے 2000 4000 مار دیے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کی اپنی اکنامیکل پرابلم ہوگی. شور تو ہمارا جب لوگ اپریشیٹ کریں گے کہ ہم لوگوں کی مدد کرتے ہو, لوگوں کو نہ مارتے ہو. آپ دیکھ لیں لاسٹ 10 سال میں ہم نے کتنے مسلمان پورے ورلڈ میں مارے ہیں. سب سے زیادہ مسلمان عرب میں مارا جا رہا ہے, مسلمانوں کے ہاتھ مارا جا رہا ہے. یہودی کا تو ہم نام لیتے, یہودی تو آیا ایک بم گرایا, 10 20 25 یہودی وہ مر گئے, اسرائیلی وہ فلسطینین ہم نے ادھم مچا دیا. ہم روز صبح جتنے وہ سال میں مارتے ہیں, ہم روز ایک دن میں مارتے ہیں اور اس کا کوئی حساب نہیں ہے. تو اس کو آپ کریں ضرور کیونکہ شکایت کرنے سے, لیکن who is going to do anything؟ کون سنے گا؟ بولے گا بھائی پہلے تم خود تو سیدھے ہو جاؤ پھر دوسرے کی شکایت کرو. شکایت کرنا تو سب کو اچھا لگتا ہے, یہی اچھا مسلمانوں کا یہ کام سب سے اونچا ہے. پوری ہسٹری پر میں شکایت سے بھری ہوئی ہے, لیکن کہیں پر ہم نے کام نہیں دکھایا سوائے ایک واقعہ کربلا ہے جس کو ہم ہر جگہ پیش کرتے رہتے ہیں کہ دیکھو امام حسین نے کیسا کیا. امام حسین جیسا ہم نے کبھی کر کے دکھایا نہیں, بالکل نہیں دکھایا. اور اس سے زیادہ میں نہیں کہوں گا, میرے خیال میں میسج سب کو مل گیا ہوگا. بہت شکریہ, بہت ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہم نے ایک ہدایت پائے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. مسلمان ہدایت نہیں پا سکا 1400 سال میں. ایگزیکٹلی. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا, بہت ہی خوبصورت کال تھی. اب کال نہیں لیں گے, بہت ہی خوبصورت کال تھی آپ کی. آپ نے جو بات کی ہے یقینی طور پہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم کیا احتجاج کریں کہ
سب سے زیادہ مسلمان تو ہم خود ہی مار رہے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے بدعملی کی وجہ سے ہم ماسس کو نہیں چھوڑ سکتے. ہمیں آپ نے یہ بھی کہا کہ احتجاج بھی کرنا چاہیے، مگر پھر اچھے کام بھی کرنے چاہیے. ناظرین، وقت ہو چکا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، آپ کی کالز لیتے ہیں اور ٹاپک کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. اس وقت لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک.